اور یہ کہ جو پہلا سوال میں نے پوچھا کہ فرام ویئر ٹو بگن، کہاں سے جو ہے وہ سٹارٹ کیا جائے؟ شیطان جن 5 جگہوں پر ایک بندے کے لیے صحیح جو ایمبش لگاتا ہے نا، جی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اسلام میں تو ہوں پہلے سے ہی، اب مجھے عمل کی طرف آنا ہے اور اب مجھے پریکٹس کی طرف آنا ہے، تو یہاں پھر شیطان کہتا ہے کہ ایک دفعہ پورا زور لگا دو کہ یہ بندہ کسی طرح سے پیچھے ہٹ جائے. بالکل صحیح. اور وہ زور کیسے لگاتا ہے؟ کچھ اس بندے کو تھوڑا سا کرتا ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہو، ساری آپ کی تفریح ختم ہو جائے گی، ساری انٹرٹینمنٹ ختم ہو جائے، خوف، وسوسے، اور وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی مرغوبات ہوتی ہیں نا، جو چیزیں اس کو پسند ہوتی ہیں، اس سے پہلے پسند تھی، وہ چھوٹنے کا خوف، صحیح، اور نئی پابندیاں اپنے اوپر اسلام کی طرف سے جو عائد اس کے ذہن میں ہوتی ہیں کہ یار بہت سخت ہوگا. تو یہ 2 طرح کے خوف اس کو درپیش ہوتے ہیں. صحیح. تو یہاں پہ شیطان کی بھی کوشش ہوتی ہے، یہاں اس کو وہ وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف وہ ان لوگوں کو بھی وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ آیا ہے، اب اس کو آپ نے قابو ایسے کرنا ہے کہ آپ کی طرف رہے، کہیں اور نہ جائے. اور یہ چیز بھی ایک کبھی کبھی شیطان کی طرف سے ایسا ایک ہڈن ایک ایسا اٹیک ہوتی ہے نا کہ بندہ کبھی کبھی سبحان اللہ یہ والا دور چلا جاتا ہے. تو میرا اس حوالے سے یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس طرف آنا چاہے تو اس کو سب سے پہلے تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے. اچھا. ٹائم اس اعتبار سے کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کے یہ سوچے کہ اگر میں کوئی بھی ایسا کام کرنا شروع کروں جو کام میں پہلے نہیں کر سکا تھا، یا میں کوئی کام سیکھنا چاہتا ہوں، یا میں کسی فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تو میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے، وہ کسی الیکٹریکل انجینئر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتا ہوں. کوئی شخص ہے، وہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کسی شخص کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کچھ کام کرنا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے وہ یہ کرتا ہے کہ اس کے ٹولز، جو بنیادی ٹولز ہیں، انسٹرومنٹس ہیں، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے. اسی طرح یہ جو شخص ہے جب وہ دین کی طرف آتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ بنیادی چیزوں کا، جو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ کسی کام کو شروع کرنے کے ٹولز ہوتے ہیں، انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، اور بنیادی چیزیں ہوتی ہیں یا بنیادی ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، ان کے بارے میں اچھی طرح سے معلومات حاصل کریں. اس کے ذہن میں سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اور اس کا جواب یہ ہوگا دین. دوسرا سوال اس کو، یہ تنہائی کی باتیں اس کی بالکل الگ بیٹھ کے وہ سوچے، اگر میں دین کی طرف آ رہا ہوں، اللہ کی طرف اور رسول کی طرف آ رہا ہوں، تو اللہ کون ہے؟ اس کا سب سے پہلا سوال اپنے آپ سے ہونا چاہیے، اللہ کون ہے، رسول کون ہے. اللہ اور اس کے رسول کی پہچان سے دین کی پہچان سامنے آ جائے گی. یہ اس کا خود بخود ایک آنسر ہے کہ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، دین سامنے آ جائے گا. اللہ اور اس کے رسول کی پہچان ہی دین ہے. اللہ کے کیا حقوق ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں. بس اب یہ جب یہ سوچ لے، اس کے بعد پھر یہ اپنا راستہ جب سیٹ کرے گا، بنیاد یہ ہوگی، تو انشاءاللہ پھر امید ہے کہ شیطان بھی کوئی زیادہ اس کو تنگ نہیں کر پائے گا. اور بہت سارے لوگ جو معاشرے میں اس ٹریپ میں ہوتے ہیں جو شیطان کا پہلے میں نے ذکر کیا، وہ بھی انشاءاللہ اس کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. بہترین، ماشاءاللہ شیخ. یہ جو آپ نے شیطان کے ٹریپس کی بات کی ہے نا، مجھے یاد آ گیا کہ جب میں دین کی طرف آیا تھا تو واقعی شروع میں نا یہ خوف ہوتا تھا کہ یار دوست چھوٹ جائیں گے یا دوست چھوڑ کے چلے جائیں گے. دوسرا فیملی کا بھی ایک پریشر ظاہر ہے ہوتا ہے. فیملی والے وہ طرح کی باتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ طالبان بن گیا، یا پتہ نہیں اب یہ کیا کرے گا، ایکسٹریمزم کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. تو یہ شیخ بڑا ہمیں سوال ایک کامن آتا ہے کہ فیملی والوں کو کیسے ہینڈل کریں، کیونکہ زیادہ تر لوگ نا غصے ہو جاتے ہیں جب شروع میں دین کی طرف آتے ہیں نا، تو بہت زیادہ جوش، جیسے وہ ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ جیسے کوکا کولا کی جھاگ بلڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد بیٹھ جاتی ہے. تو وہ فیز بڑا اس میں ٹف ہے ہینڈل کرنا اپنے ایموشنز کو، کیونکہ آپ وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ اسلام کے خلاف جا رہی. تو ظاہر ہے ایک فرسٹریشن تو بلڈ ہوتی ہے اور بندے میں ایک وہ ایگریشن بھی بلڈ ہو سکتی ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس فیز میں کیسے یہ ڈر ختم کیا جائے کہ فیملی والے مجھے پتہ نہیں کیا کہیں گے یا میرے دوست نہ چھوٹ جائیں، اور یہ کہ کس طرح سے انہیں دعوت جو ہے وہ دی جائے؟ اس میں محمد علی بھائی 2 چیزیں ہیں، ایک یہ بندہ جی، اور ایک اس کی فیملی، یا اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں، فیملی ہو یا فیملی کے باہر کے لوگ ہوں، جو سپوزڈ فیملی ہو، بننے والی فیملی ہو سکتی ہے. نوجوانوں کے اس سلسلے میں زیادہ تر ایشو یہ ہوتا ہے کہ یار فلاں کو کیسے چھوڑوں، اس سے تو بڑی اپنی یاری ہے، آنا جانا ہے، وہ جو دوستی کالج اور یونیورسٹی کی ہوتی ہے آپ بہتر جانتے ہیں.
اس میں ایک تو اس بندے کے لیے ہے چیز، اور دوسری ان کے گھر والوں یا فیملی کے لیے. اس بندے کے لیے یہ ہے کہ یہ جو خوف ہے نا کہ مطلب میں فلاں کو چھوڑ دوں گا تو کیا بنے گا، فیملی سے پہلے یہ خوف کبھی کبھی زیادہ حاوی ہوتا ہے. صحیح. یا فلاں کے ساتھ میری بڑی دوستی تھی، فلاں بندی بڑی میرے قریب تھی، بڑے ہم نے وعدے کر رکھے تھے، جھیل کے کنارے بیٹھ کے بڑے پتھر پھینکے ہوئے تھے، ہر پتھر پہ قسم کھا رکھی تھی، تو ہم کیسے مطلب میں کیسے سروائیو کروں گا. اس میں ان کو تھوڑا سا حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک شعر یاد رکھنے کی ضرورت ہے. یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے بچوں کو بھی سناتا تھا. مجھے نہیں معلوم کس کا شعر ہے، تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے اس کے ساتھ، اس سے بھی معذرت کے ساتھ. وہ کہتا ہے کہ اس سے بچھڑے تو مر جائیں گے، کمال کا وہم تھا بخار تک نہ ہوا. کمال. بالکل سچ. یہ ایسے ہی ہوتا ہے، بندے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میری زندگی، یہ بندہ یہ بندی، اگر اس سے میں بچھڑ گیا نا تو بات ساری ختم ہو جائے گی. صحیح بات. وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بخار بھی نہیں ہوتا، یقین کریں کہ زکام تک نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ پہلے اپنے ذہن سے نکال دیں وہ. اور پھر وہ یہ دیکھیں کہ اللہ کے بندے اور اللہ کی بندی، تم کس کو چھوڑ رہے ہو اور کس کے لیے چھوڑ رہے ہو. جب آپ کے ذہن میں یہ پوائنٹ ہوگا نا کس کے لیے چھوڑ رہے ہو، تو پھر دنیا کیا چیز ہے اور یہ محبتیں کیا چیز ہیں. آپ کو وہاں پر وہ ملے گا، وہ سکون، وہ چین اور وہ دل میں سیٹسفیکشن اور اطمینان ملے گا کہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. دوسرے نمبر پر فیملی کا جو خوف ہے، فیملی کا ایشو یہ ہے کہ فیملی والوں کو ایک بات یہ چاہیے، ان اللہ کے بندوں کو، کہ آپ کا بیٹا اگر چینج ہوا ہے تو کیا چینج اس میں آیا ہے. پہلے وہ جو تھا اب اس میں کیا چینج آیا ہے. صرف یہ چینج آیا ہے کہ وہ اپنے کریٹر کے سامنے اس نے زیادہ بو ڈاؤن شروع کر دیا ہے، زیادہ وہ اپنے خالق کے قریب تک جانے کی کوشش کر رہا ہے. مساجد کی طرف اور مسجد سے متعلق لوگ یا وہ لوگ جو پریکٹسنگ لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا. آپ کو اس میں ایشو کیا ہے؟ آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کا بیٹا ترقی کی طرف، بلندی کی طرف جا رہا ہے یا کہ وہ پستی کی طرف جا رہا ہے. صحیح. نہیں، وہ بلندی کی طرف جا رہا ہے. وہ اس کا اخلاق بھی سنبھلے گا، اس کی عادات بھی سنبھلیں گی. اگر وہ کام کاج کرنے والا ہوگا، بزنس سے متعلق ہوگا، پڑھنے والا ہوگا، تو اس کی پڑھائی بھی اچھی ہو جائے گی، بزنس اچھا ہو جائے گا، کیونکہ اس میں حلال حرام کی تمیز رکھے گا. تو یہاں پہ فیملی کو یہ چاہیے کہ تھوڑا سا یہاں پہ غور کریں اور تھوڑا سا ان کو روم دیں کہ دیکھ لو کیا کرنا ہے آپ نے.